اب ایک تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ ابھی ہو رہی ہے کہ جادو کا وجود نہیں ہے، سائیکالوجسٹ بھی کچھ لوگ نہیں بھی مانتے بالکل. اس پر ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ایک ہمارا نوجوان اور انٹلیکچولی یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں بس وہی وجود رکھتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وجود نہیں رکھتی. جو چیز سائنس سے ثابت ہو گئی وہی وجود رکھتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وجود نہیں رکھتی. تو پھر تو حواس خمسہ کے ذریعے اور سائنس کے ذریعے اور دیکھنے کے ذریعے تو آپ اپنے خدا کو بھی ثابت نہیں کر پائیں گے. اگر خدا کو بھی ثابت کرنا ہے تو عقل کی روشنی میں، ان نشانیوں کی روشنی میں، فطرت کی روشنی میں آپ ثابت کر پائیں گے، جو دیکھنے والی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے ایک تو یہ کہ پروردگار کی اتنی ساری نشانیاں بتا رہی ہیں کہ پروردگار کا وجود ہے، پھر پروردگار نے جن چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ وجود رکھتی ہیں تو وہ رکھتی ہیں. مثال کے طور پر بیان فرما دیا کہ ملائکہ کا وجود ہے، تو چاہے ہماری ملاقات بازار کسی سے نہیں ہوئی، البتہ کوئی یہاں سے جاتا نہیں ہے سوائے یہ کہ ملائکہ سے ملاقات کر کے جائے. تو ویسے زندگی میں کبھی ملاقات نہ ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وجود نہیں رکھتی. اسی طریقے سے جنات سے ہماری کبھی ملاقات نہ ہوئی ہو تو یہ نہیں کہ وجود نہیں رکھتی ہے. اسی طریقے سے سحر اور جادو بھی یہ چیز ہے کہ اگر انسان کے اوپر خدا نخواستہ اب تک نہیں ہوا ہے بہت اچھی بات ہے، اور خدا نخواستہ کسی اور کے اوپر بھی نہ ہو، تو اگر نہیں ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وجود نہیں رکھتی. اس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کیا ہے. السحر کا کلمہ ظاہراً 5 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور پورا سورہ جس کا ذکر بھی ابھی تلاوت قرآن کریم میں کیا گیا حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے واقعے کے اندر، تو وہاں پر باقاعدہ جادو تھا، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جادو ہے. اس کا مطلب جب نبی خدا کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے تو اس کی ایگزسٹنس ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. تو جادو کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جادو ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ آتا ہے اور آتا بھی ہے یا نہیں آتا. تو ویسے تو یہ ہے کہ ایگزسٹنٹ ہونا اور بات ہے، لیکن ہمارا اس زندگی کے ساتھ اٹیچ ہونا اور بات ہے. لیکن ایک ڈر تو ہمارے اندر آ گیا نا. جی ہمارے اوپر ہاں جی بالکل. تو یہ جادو کہتے کیسے ہیں اور کب جادو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے؟ مفتی صاحب نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیے جس سے اطمینان ہو گیا کہ آپ کو ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی درد محسوس ہو رہا ہے یا کوئی پریشانی آ رہی ہے. اس کے لیے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ آپ اپنے وہم اور خیال کے اندر ایک چیز سمجھ رہے ہیں کہ وہی ہے، لیکن دنیا آپ کو بتا رہی ہے کہ نہیں بھائی ایسی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی یہاں پر جو کینڈلز، البتہ کینڈلز کی مثال بھی میں اگر یوں دوں گا کہ یہ جلتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں، حالانکہ حقیقت میں شاید نہیں جل رہی ہیں. تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کینڈلز میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جل رہی ہیں لیکن دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں جل رہی، تو اس کا مطلب مجھ پر سحر ہو گیا ہے کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے، وہ یقین کے مطابق نہیں ہے. اور سب گواہی دے رہے ہیں، سائنس بھی گواہی دے رہا ہے، لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آگ نہیں ہے، لیکن آپ اسے آگ دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جادو ہے. جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ یہ رسیاں ہیں، لیکن دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سانپ ہے. صحیح بات ہے. تو حضرت موسیٰ حقیقت کو جانتے ہیں. اس لیے اگر حقیقت کے خلاف کوئی چیز وہم اور خیال کے اندر آ رہی ہو تو اس کو جادو کہا جاتا ہے. اور اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے جسے تسخیر جن، تسخیر انسان اور تسخیر ملائکہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ جادو نہیں ہے. اس میں باقاعدہ جنات آتے ہیں، باقاعدہ جنات آتے ہیں، یا وہ مدد کرتے ہیں کسی کام کے لیے. مدد دونوں معنوں کے اندر کہ ایسی مدد کہ جس سے کسی کا نقصان ہو، یا ایسی مدد جس سے کسی کا فائدہ ہو. اور کبھی خود انسان کے اندر جنات مسلط ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز ہم نے سنے ہیں کہ ایک آدمی جو ہٹا کٹا ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے اور متقی پرہیزگار پارسا انسان ہے، لیکن اچانک اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جیسے جلالی کیفیت ہے، اور وہ آواز تبدیل ہو گئی ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اس کا مطلب جن آ گیا. تو جن کو نکالنے کے طریقے اور ہیں اور جادو ختم کرنے کے طریقے اور ہیں. یہاں سے مجھے ایک اور سوال، مجھے اس سے آپ بتائیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کی کوشش ہوئی. اب یہ سوال ہے کہ جادو کیا گیا، کیا وہ اس کے اثر میں آئے یا نہیں آئے؟ جی یہ اس کو ذرا دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور لبید ابن عاصم کی بیوی اور بیٹیوں نے کیا، اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اگرچہ خبر احاد ہے لیکن متعدد طرق سے یہ مروی ہے. اچھا، یہاں پر اب مفسرین اور فقہا کا اختلاف ہوا ہے. کچھ مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے. ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو جانا، اس سے تو ساری تعلیمات وحی کا وہ خدا نخواستہ شکوک اور شبہات کی زد میں آ سکتی ہے.
تو اسی لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد کہتی ہے کہ نہیں، چونکہ حدیث میں آ گیا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ایموشن، ہمارے جذبات، ہمارے تخیلات وہ ایک طرف، لیکن قرآن اور حدیث میں جو چیز آ جائے اس کو اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ تو جادو کیا گیا، البتہ اس کا اثر ایک دن یا آدھا دن رہا، اور وہ بھی آپ کے ظاہری اعضاء اور جوارح پر رہا، کہ فرض کرے آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے کیا کھایا ہے یا آج میں کہاں گیا تھا۔ اس سے خدا نخواستہ یہ شائبہ بالکل ذہن میں نہ لایا جائے۔ ذہنی کیفیت جب آپ بھول گئے، جی یعنی ایک سوال ہے جی 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 طالب علم کی حیثیت کہ اگر آپ بھول گئے کہ آپ نے کیا کھایا تھا، جی 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 تو وہاں ایک چیز تو آ گئی نا، ایک بہرحال ایک دیکھیں بات تو آپ آ کی گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو امت کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں ہوتے تھے؟ اس بیماری کے اثر سے کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کسی بچھو اور سانپ کے ڈسنے سے کیا انبیاء کو ظاہری طور پہ تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ تو وہ جو بشریت کا جو تقاضا ہے، اس بنیاد پر اس طرح کے معاملات کا ہو جانا یہ عصمت انبیاء کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو دو فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، اور کہنے لگے کہ ان صاحب کو کیا ہے؟ تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ان پہ جادو کی کوشش کی گئی ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے اور جادو کس نے کیا ہے؟ تو جادو کرنے والے کا نام اور بئر زروان اس کنویں کا نام ہے جس میں بال اور کنگھی کو پرو کر رکھا گیا تھا، اس کی نشاندہی کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور اس کنگھی اور بالوں کو نکالا گیا، اور قل اعوذ برب الفلق، یہ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو من شر النفاثات فی العقد، یہ نفاسات کہتے ہیں پھونک مارنے والیاں، اکارڈنگ ٹو عربک گرامر۔ تقی بھائی آپ بتائیں کہ یہ جس طرح آیات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس سے ذہن اس طرف بالکل نہیں جانا، واضح طور پر یہ بات آ گئی۔ تقی بھائی یہ جس طرح ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ جی عامل جو ہیں جن نکال رہے ہیں، اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جس پہ جن ہے اور نکال رہے ہیں، اور ویڈیو ساری یہ طریقہ، اور اتنے لوگ مانتے ہیں، اتنے لوگ آج بھی یہ کرتے ہیں، یہ کتنا صحیح یا غلط ہے، اور پھر آپ کیا اس کا توڑ بتائیں گے؟ ایک چھوٹی سی گزارش ہم اپنے مکتب کے حوالے سے جو ابھی مفتی صاحب نے بیان کی اس میں عرض کر دیں کہ روایات ویسے بہت ساری مختلف موجود ہیں، اور خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب صحیح بخاری لکھ رہا تھا اس وقت 6 لاکھ روایات موجود تھی، لیکن اس میں سے کم کرتے کرتے جو ضعیف موضوع روایات تھی اس کو ہٹاتے ہٹاتے انہوں نے بھی صرف 6000 سے کچھ حد تک روایتیں ذکر کی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ایک تعداد تھی روایات کی کہ جو ضعیف اور جھوٹی روایات پر مشتمل تھی، اور ایک اسرائیلیات کا پورا باب ہے جو یہودی علماء کی طرف سے آیا، اور جب انہوں نے اسلامی روایات کے اندر مداخلت کی ہے اور اس کے بعد وہ اسرائیلیات کتابوں کے اندر ذکر ہو گئی ہے۔ تو کوئی بھی روایت اگر قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی ہوگی تو ہم قرآن کو لیں گے، روایت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے سورہ نجم کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ نجم کی قسم کہ جو ستارہ ہے جو ٹوٹا اور گرا، اس کی قسم ہے کہ تمہارا جو صاحب اور نبی ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا، کبھی بھی منحرف نہیں ہوا، کبھی بھی اس کا ذہن کسی بھی موقع پر لرزش کا شکار نہیں ہوا۔ اور جب انہوں نے کلام کیا ہے وما ينطق عن الهوى، جب بھی انہوں نے کلام کیا ہے ان هو الا وحی یوحا، وہ وحی کے مطابق کلام کیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اکرم کے اوپر کوئی ہذیان یا نسیان یا سہو طاری ہو جائے۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی ہے تو ہمیشہ اسے اسی وقت جواب دے دیا گیا، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں اگر جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا ہے تو حضرت موسیٰ نے اس کو جواب دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضور کے زمانے میں کسی جادوگر نے آپ کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی تو آپ نے مقابلہ کیا اور جواب دیا ہے، اور کبھی بھی اس چیز کا شکار حضور سرور کائنات نہیں ہوئے ہیں۔ دوسری بات جو بہن کا سوال تھا کہ جب بعض لوگ یہ نکالنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل السحر وتعلیمہ وتعلمہ والتکسب بہ حرام مطلقا، جادو کا عمل کرنا، جادو کا عمل سیکھنا یا کسی کو سکھانا اور اس سے کمائی حاصل کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں مطلقاً حرام ہیں۔
تو وہ طریقے کے جو ناجائز ہوتے ہیں اور غیر شرعی ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی حرام ہیں، چاہے جادو کی نیت سے نہ بھی انجام دیے گئے ہوں تب بھی حرام ہے۔ اگر جادو کے ساتھ یہ عمل انجام دیے جا رہے ہیں تو جادو خود بھی حرام، اس کے بعد وہ عمل جو انجام دیا جا رہا ہے وہ بھی حرام۔ تو اس لیے اگر جادو نکالا بھی جا رہا ہے تو اس کے اندر صرف ایک استثناء موجود ہے۔ وہ کون سا استثناء ہے؟ کہ اگر ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہو اور یا ہمارے کسی اطرافی کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہو اور اس کی جان کا مسئلہ ہو، اس کی جان جا سکتی ہو، یا اتنا بڑا سخت امتحان ہو اس کے لیے کہ اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو صرف اس صورت میں چونکہ جان بچانا واجب ہے، اس کے لیے اگر کوئی اور راستہ نہ ہو سوائے یہ کہ جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کیا جائے تو پھر اس موقع پر اجازت ملتی ہے جان بچانے کی غرض سے۔ جان جی، بچانے بہت کی شکریہ، ورنہ بہت کسی اور غرض سے بہت شکریہ اجازت تقی نہیں بھائی۔ ملتی ہے۔ جی وسیع بھائی آپ جی جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ صاحب نے کہا کہ بخاری شریف میں خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں سے 6-7 ہزار کا انتخاب کیا، تو انہوں نے یہ وضاحت کی کہ اس میں سے بھی لاکھوں حدیثیں صحیح تھی۔ آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے۔ صحائح ستہ جو ہے اور جو صحیح حدیث کی تعریف ہے بنقل عدل تام ضبط متصل سند غیر معلل ولا شاذ، تو یہ تمام احادیث صحیح ہے۔ جہاں تک انہوں نے قرآنی آیات پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے آپ کو لوگوں سے معصوم اور محفوظ کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ کا چہرہ زخمی نہیں ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے۔ اچھا نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا نہیں ہوئی۔ اچھا سنیں نماز جو قضا مثالیں ہوئی دے رہے ہے، ہیں وہ جسمانی چیزوں کی ہے، وہ صحیح بشری تقاضا دیکھیں، ہے، اس اس میں کے جہاں